أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں، الذین یمشون، وہ لوگ جو چلتے ہیں، علی الارض، زمین کے اوپر، ہونن، عاجزی کے ساتھ. رحمان کے بندے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا اعزاز عطا فرمایا ہے اپنے بندوں کو. مراد یہ ہے کہ رحمان کے جو فرما بردار بندے ہیں، ویسے تو ساری مخلوق ہی اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے پیدا کیے ہیں، لیکن یہاں پہ کیونکہ اللہ نے پہلے ذکر فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو رحمان کو سجدہ کرنے والے ہیں اور کچھ رحمان کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے والے ہیں. جو رحمان کو سجدہ کرنے والے ہیں وہی اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، اور انہی کی صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے. پہلی صفت وہی ہے جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ عاجزی اللہ کو پسند ہے، اور تکبر جو ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی مذموم حرکت ہے. عاجزی چال ہے، عاجزی کی گفتگو ہے، عاجزانہ لباس ہے، عاجزانہ رہن سہن ہے. نہ انسان کو اپنی دولت پہ غرور اور تکبر ہو، نہ اپنے حسن اور جوانی پہ تکبر اور غرور ہو، نہ اپنی اولاد پہ تکبر اور غرور ہو. کسی بھی چیز پہ غرور ایک مزاج ہے نا، کسی بھی چیز پہ انسان تکبر کر سکتا ہے، کسی چیز پہ بھی انسان غرور کر سکتا ہے، اپنی تقریر پہ، اپنی آواز پہ، اپنی اچھی گفتگو پہ، ہر چیز پہ انسان کو تکبر اور غرور ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ خوبی ہے. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ عاجزی کو پسند کرتے ہیں. دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. بہت بڑی صفت ہے یہ کہ جب وہ جاہلوں سے گفتگو کرتے ہیں، جاہلوں کے ساتھ آمنا سامنا ہو جاتا ہے تو ان کے ساتھ ویسا معاملہ نہیں کرتے جیسا جاہل کرتے ہیں. جاہل سے مراد یہاں پہ ان پڑھ یا بدو لوگ نہیں ہے. یہاں پہ جاہل سے مراد وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان کی گفتگو جب آپ سنتے ہیں تو توبہ توبہ کرتے ہیں. گفتگو میں گالی گلوچ، بد زبانی، بدتمیزی، نہ کسی کا عزت کا لحاظ، نہ بڑے کا لحاظ، نہ چھوٹے کا لحاظ. یہ ہے جاہل. جو اللہ نے یہاں فرمایا نا کہ جب جاہلوں سے آمنا سامنا ہوتا ہے، جاہلوں سے کوئی معاملہ پڑتا ہے، جاہلوں سے کوئی بات کرنی پڑتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کتنا پڑھا لکھا ہے یا جاہل ہے. اللہ نے فرمایا کہ جب جاہلوں سے، ایسے جو بدتمیز اور بے لگام لوگ اور گالی گلوچ کرنے والے، الزام تراشیاں کرنے والے،
اور بدتمیزی اور بدزبانی کرنے والے ایسے لوگوں سے جب نیک لوگوں کا، رحمان کے بندوں کا واسطہ پڑتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ راہ کترا کے نکل جاتے ہیں، ان سے متھا نہیں لگاتے، ان سے معاملہ نہیں کرتے، بلکہ سلامت کا مطلب یہی ہے کہ اپنے آپ کو سلامتی کے ساتھ الگ کر لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں اپنے آپ۔ اور اس کے بارے میں جو زبان ہے نا، زبان، اس کی حفاظت کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ زبان جو ہے یہ انسان کے لیے ہلاکت کا باعث بھی بن سکتی ہے اور انسان کی نجات کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی مجھے 2 باتوں کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اپنی زبان کی ضمانت اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت۔ سارے جتنے بھی گناہ ہیں نا انسان کے، یہ انہی 2 چیزوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور ان 2 چیزوں کو جو آدمی سنبھال لے نا یا ان کی حفاظت کر لے، اللہ کے رسول نے ضمانت دی ہے اس کو جنت کی ایمان لانے کے بعد۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے معاذ، میں تمہیں ساری نیکیوں کی جڑ بتا دیتا ہوں۔ توحید بھی نیکی ہے، نماز پڑھنی بھی نیکی ہے، روزہ رکھنا بھی نیکی ہے، صدقہ خیرات کرنا بھی نیکی ہے، لیکن یہ ساری نیکیاں جو ہے نا ان کی جڑ ایک چیز ہے۔ حضرت معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیں کیا کون سی چیز ہے؟ فرمایا کہ یہ زبان۔ حضرت معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ زبان بھی کوئی نقصان پہنچائے گی انسان کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زبان جو ہے یہ انسان کو منہ کے بعد جہنم میں گرا دے گی۔ زبان جو ہے یہ ایسا فتنہ ہے کہ انسان کو منہ کے بعد جہنم میں گرا دے گی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں کہ نجات کس چیز میں ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات کی فکر کرتے تھے اور ہر وقت اسی بات کی فکر ہوتی تھی کہ ہماری آخرت کیسی ہوگی، آخرت میں نجات کیسے ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائیں حضرت معاذ کو۔ فرمایا ایک بات تو یہ ہے کہ اپنی زبان کو روک کے رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول میں کرو۔ جب زبان بے لگام ہو جائے گی تو یہ انسان کی تباہی اور بربادی کا باعث بنے گی۔ جب بات کرے انسان تو پہلے سوچے کہ میں کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے ایسی بات نہ کرو جس کے بعد تمہیں معافی مانگنی پڑے، بعد میں پچھتاوا ہو، او ہو جی زبان پھسل گئی۔ کیا پھسل گئی؟ عادت بناؤ نا اپنی زبان کو لگام دینے کی، کنٹرول کرنے کی، زبان کو باندھنے کی عادت بناؤ۔ یہ کیا ہوا؟ زبان پھسل گئی، ٹھیک ہے پھسل گئی تو جہنم میں جاؤ پھر۔ یہ کس نے کہا کہ زبان پھسل گئی تو اجازت ہے یا اس کی کھلی چھٹی ہے جو مرضی کہتے رہو؟ صحابہ کرام کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نصیحت فرمائی کہ زبان کو روک کے رکھو، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اپنے گھر سے بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو۔ انسان کے لیے امن کی 2 ہی جگہ ہیں، یا مسجد یا اپنا گھر، اور مسجد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مسجد مومن کا گھر ہے۔ مسجد جو ہے یہ مومن کا گھر ہے، یا اپنے گھر میں بیٹھو آرام سے، یا پھر مسجد میں چلے جاؤ، نماز پڑھو، جا کے اللہ کا ذکر کرو۔ یہ 2 ہی جگہ ہے امن کی۔ جب آپ بازار میں جائیں گے تو بازار میں تو فتنے ہی فتنے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ ترین ہے بازار، لڑائی جھگڑے، گالم گلوچ، دھوکہ، فریب، جھوٹ، بدعہدی، یہ ساری چیزیں آپ جائیں گے بازار میں دیکھ لیں گے۔ اور اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، انسان جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنی آنکھوں میں پردہ ڈال کے چلا جائے، عریانی، بے حیائی، فحاشی، سب کچھ انسان کو بازار میں اپنی آنکھوں کے سامنے مل جاتا ہے۔ اللہ رسول نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں نا، باتیں وہ بالکل سچی ہیں۔ ہم ان کو دل میں جگہ دیں یا نہ دیں، ان پہ عمل کریں یا نہ کریں، باتیں وہی سچی ہیں۔ فرمایا کہ بازار اللہ کی سب سے ناپسندیدہ جگہ ہے اور مسجد اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ جگہ ہے۔ فرمایا کہ گھر میں ٹکے رہو اور بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو۔ اور تیسری بات یہ فرمائی
کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہا کرو۔ اپنے گناہوں کو دیکھیں نا، صحابہ کرام کے بارے میں بڑے واقعات ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ بڑے جو جلیل القدر صحابہ کرام ہیں وہ بھی فکر مند رہتے تھے اور روتے رہتے تھے ہر وقت کہ ہم سے حساب ہونا ہے، قیامت کے دن اللہ نے پوچھنا ہے، جہنم ہے، جنت ہے، پتہ نہیں کون سی جگہ پہ جانا ہے، ہر وقت اس بات کی فکر رہتی ہے۔ اس لیے دوسری نصیحت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ اپنی زبان جو ہے نا اس کی حفاظت کرو، اور اگر کبھی کسی بد زبان اور بدتمیز آدمی سے واسطہ پڑ جائے تو پھر اپنے آپ کو بچا لو اس سے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے دین اور ایمان کی فکر کرنی چاہیے پہلے، ٹھیک ہے، دوسروں کو نصیحت بھی کرنی چاہیے اور دوسروں کو تبلیغ بھی کرنی چاہیے، لیکن اس سے بھی پہلے انسان کو اپنا دین اور ایمان بچا کے رکھنا چاہیے۔ آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنی راتیں رب کے حضور سجدے میں اور قیام میں گزارتے ہیں۔ اپنی راتیں، رات میں تو صرف ایک عشاء ہے، عشاء کی نماز ہے جو فرض ہے، باقی تو رات جو ہے وہ سونے کے لیے بنائی نا اللہ نے، لیکن یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے وہ ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں، اللہ کے فرما بردار بندے وہ ہیں جو رات کو بھی کم ہی سوتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے اللہ کے حضور قیام بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، جب سحری ہوتی ہے، رات کا کچھ حصہ گزر جاتا ہے، اٹھ کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ وہی وقت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان اول پہ تشریف لاتے ہیں، جلوہ فرما ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں کہ ہے کوئی سوالی جو سوال کرنے والا ہو اس کی میں حاجت پوری کروں، ہے کوئی آدمی جو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہو میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب رحمان خود آواز دے رہے ہوں کہ کوئی حاجت مند ہے تو میں اس کی حاجت پوری کر دوں۔ رحمان کے بندے اس وقت لبیک کہتے ہیں کہ ہاں یا اللہ ہم آپ سے اپنی حاجتیں پوری مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے جو اللہ کو پسند ہے وہ رات کی نماز، تہجد کی نماز۔ سب سے زیادہ جس نماز میں بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ بھی رات کی نماز ہے۔ فرمایا کہ بندہ بہت ہی قریب ہوتا ہے، اس لیے کوئی دکھاوا نہیں، کوئی ریا نہیں، اندھیرا ہے، بس ایسے ہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ میرا براہ راست تعلق ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ ہمارے والد صاحب کے استاد تھے مولانا اسماعیل صفی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو عالم آدمی اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، دوسروں کو خطبے دیتا ہے، دوسروں کو درس دیتا ہے اور نمازیں 5 پڑھتا ہے، میں اسے عالم نہیں سمجھتا۔ جو عالم آدمی 5 نمازیں پڑھتا ہے نا اس کو میں عالم نہیں سمجھتا۔ عالم تو وہ ہے جس کی تعریف اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کے قیام کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتے ہیں، عالم تو وہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ایک گھڑی ایسی ہے، روزانہ رات کے وقت ایک گھڑی ایسی ہے کہ جب اس گھڑی میں انسان اپنے دنیا کی
یا آخرت کی کوئی بھی بھلائی طلب کرے، اللہ اس کی وہ دعا قبول کر لیتے ہیں۔ اور وہ تو بتا دیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رات کے آخری جو فجر کا ٹائم ہوتا ہے، نماز فجر سے پہلے تہجد کا وقت، وہی گھڑی ہے وہ، جب اللہ تعالیٰ خود یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ہے پوچھنے والا، کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے توبہ کرنے والا۔ اور آگے یہ بات ارشاد فرمائی والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ دیکھیں کیسی مطلب ساتھ ہے، جڑی ہوئی باتیں ہیں، کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی باتیں ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کے توبہ استغفار کرتے ہیں، دوسری طرف یہ ہے، ساتھ یہ بات ہے کہ وہ اللہ سے جہنم کی پناہ مانگتے ہیں۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یا اللہ عذاب کے جہنم سے بچا لینا ہمیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان رات کا قیام کر کے، راتوں کو جاگ کے، اللہ کے حضور توبہ استغفار کر کے ان کے دلوں میں تکبر پیدا نہیں ہوتا، پندار پیدا نہیں ہوتا، ہم بڑے عبادت گزار ہیں، وہ فلاں حضرت صاحب ساری رات قیام کرتے ہیں، فلاں حضرت صاحب ہیں وہ ایک ٹانگ پہ قیام کرتے ہیں۔ یہ جو ہے نا پندار اور غرور اور تکبر نیکیوں کا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو یہ چیز پسند ہے کہ اللہ کے حضور توبہ کرو، رو، گڑ گڑاؤ، اور اس کے باوجود یہ مانگو اللہ سے کہ یا اللہ جہنم سے پناہ دینا، جنت سے بچا لینا۔ آج جنت سے بچانے والی چیزیں تو یہی ہے نا، توبہ استغفار کرنی، رات کو قیام کرنے، رات کو سجدے کرنے، اللہ کو یاد کرنا، نوافل پڑھنا، قرآن پڑھنا، یہی چیزیں ہیں رات کو جہنم سے بچانے والی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قیام اور سجود کرنے کے بعد وہ یہ دعا مانگتے ہیں اللہ سے، یا اللہ جہنم سے بچانا ہے۔ اور صحابہ کو جب ہم دیکھتے ہیں نا، صحابہ کرام کی جو سیرتیں ہیں، اس میں بعض صحابہ کرام تو خود یہ اپنی زبان سے کہتے تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر ہیں، افریقہ کو فتح کیا، بڑی فتوحات کی، دین کو، اسلام کو دور دور تک پہنچایا، لیکن اس کے باوجود حالت یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ میرے اوپر 3 ادوار گزرے ہیں۔ ایک دور تو وہ تھا جب مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید نفرت تھی، اور میں یہ چاہتا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں۔ اگر اس دور میں میں مر جاتا تو میں یقیناً جہنمی ہوتا۔ اس کے بعد پھر ایک دور ایسا آیا مجھ پہ کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے، اسلام کے لیے میرا سینہ کھول دیا، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آیا، اور پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہو گئی، اتنی محبت ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا احترام اور اتنا ادب آ گیا میرے دل میں کہ آج اگر کوئی مجھے پوچھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتاؤ، میں حلیہ نہیں بتا سکتا۔ آنکھ بھر کے میں دیکھتا نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ اگر اس زمانے میں، اس دور میں فوت ہو جاتا تو میں پکا جنتی تھا، لیکن چاہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے دنیا سے، اور ہم لوگ دنیا میں پڑ گئے، ہم لوگ دنیا میں پڑ گئے، کچھ ہم نے اچھے اعمال کیے، کچھ نیک اعمال کیے۔ اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معافیہ کرتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز کہ توبہ استغفار کرنے کے بعد، نیک اعمال کرنے کے بعد، رات کو جاگنے کے بعد، یہ سارے نیک اعمال کرنے کے بعد ان کے دل میں تکبر و پندار پیدا نہیں ہوتا کہ ہم بڑے عبادت گزار ہیں، بڑا دین پھیلا دیا، بڑے بات کر دیے، بڑے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اچھا فلاں حضرت صاحب ہیں، اتنے لوگ مسلمان ہوئے ان کے ہاتھ پہ، پھر ٹھیک ہے، اللہ نے توفیق دی ہے تو یہ اشتہار دینے کی کیا ضرورت ہے، یہ تصویریں بنانے کی کیا ضرورت ہے، دوسروں کو بتانے، اللہ کو پتہ نہیں ہے، یا اللہ کے بتانا چاہتے ہو کہ اللہ بھول نہ جائے معاذ اللہ؟ اللہ تو ہر چیز جانتا ہے۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت میں جب آئے تو یہود و نصارہ کے دان کھٹے کر دیے اور پورے مشرق و مغرب میں اسلام پھیلا دیا، لیکن اس کے باوجود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث سنی جس میں حضرت ابو ہریرہ نے بتایا کہ جو ریاکار ہیں، عالم بھی، صحیح بھی اور قاری بھی، مجاہد بھی، یہ ریاکار جو ہیں سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے اور جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی ان پہ۔ ریا کی وجہ سے ان کے اعمال میں خلوص نہیں تھا، دکھاوا تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے یہ حدیث سنی، کہنے لگے کہ اچھا جو ریاکار ہیں، جو دکھاوا کرنے والے ہیں، ان کا معاملہ تو یہ ہے۔ پھر ہمارے جیسے لوگ جو ہیں ان کا کیا حال ہوگا، یہ کہہ کے رونا شروع کر دیا، اور اتنا روئے کہ قریب جو لوگ تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ اسی رونے دھونے میں کہیں امیر معاویہ فوت نہ ہو۔ اتنا غم لاحق ہوا اور اتنا روئے دھوئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کی، یا اللہ تو نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا اس کو میں معاف کر دوں گا جس کو میں چاہوں گا، اور دعا یہ کی کہ یا اللہ جن کو تو اپنی چاہت سے، اپنی مشیت سے معاف کرنے والا ہے نا، ان میں سے مجھے بھی کر۔ یہ نہیں کہا کہ اسلام کو اتنا پھیلا دیا، وہاں تک ہم نے فتوحات کر دیں اور وہاں تک ہمارے لشکر پہنچ گیا، یا اللہ ہم نے اتنا کام کر دیا، اتنا دین پھیلا دیا اور اتنے دین کی خدمت کر دی، یا اللہ ہمیں معاف کرنا۔ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یا اللہ جن کو اس کے علاوہ اور راستہ کیا ہے؟ سوائے اللہ کی رحمت کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام جو تھے وہ بھی اسی بات کے محتاج تھے کہ یا اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دینا ہمیں۔ ہمارے جو ہے نیک اعمال یا دین کی دعوت یا ہمارے یہ وعظ اور تبلیغ صحابہ کرام کے مقابلے میں ذرے سے بھی کوئی نسبت نہیں ہے، ذرے کی نسبت بھی نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد میں بھی حصہ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قدم پہ ساتھ رہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت جن لوگوں کو خلیفہ بنانے کے لیے نامزد کیا تھا ان میں سے عبد الرحمن بن عوف کا نام بھی تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی ان کا مقام اور مرتبہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت امیر آدمی تھے، انہوں نے ایک اپنا باغ جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کر دیا کہ اس کی جتنی آمدنی ہوگی وہ ساری کی ساری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جائے گی۔ بہت دعا کی حضرت عائشہ نے ان کے لیے، یا اللہ عبد الرحمن بن عوف کو جنت میں سلسبیل جو چشمہ ہے اس سے پلانا۔ سلسبیل جنت کے ایک چشمے کا نام ہے، لیکن اس کے باوجود حالت یہ تھی کہ روزہ رکھا ہوا تھا، افطاری کے لیے کھانا سامنے آ گیا، نعمتیں دیکھیں تو دل میں یہ خیال آیا کہ یہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اتنی ہمیں، یہ کہیں جو ہم نے نیک اعمال کیے ہیں ان کا بدلہ نہ ہو دنیا میں، اور آخرت میں ہمارے یہ جہنم ہو۔ جو دنیا میں نعمتیں ہمیں دی ہیں اللہ نے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہماری تو وہ سوچ ہی نہیں ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں ہماری اپنی محنت ہے، ہماری اپنی ڈگریاں ہیں، بڑے لاکھ ہیں، بڑی محنت کی ہے، اپنی محنت سے کمایا ہے۔
یا اللہ یہ جو نعمتیں دی ہیں یہ کہیں ہمارے نیک اعمال کا بدلہ نہ ہو جو دنیا میں ہم نے کیے ہیں اور آخرت میں ہمیں جہنم میں جانا پڑے۔ کھانا کھائے بغیر اٹھ بیٹھے صرف اسی فکر سے کہ پتہ نہیں آخرت میں ہمارا معاملہ کیا ہوگا، کہیں یہ نعمتیں جو ہیں اس سے ہمارا حساب باق نہ ہو جائے۔ یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ اللہ کے حضور توبہ استغفار کر کے نیک اعمال کر کے پھر بھی ان کے دل میں یہ فکر لاحق رہتی ہے کہ پتہ نہیں معاملہ کیسا ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل بھی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن علماء جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو معاذ بن جبل ان سب سے آگے ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی، جنت کی بشارت بھی دی اور تعریف بھی کی حضرت معاذ بن جبل کی، لیکن وہ بھی فکر مند تھے۔ تبوک کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے بیمار کر دیا سوال نے، بوڑھا کر دیا سوال نے، مجھے پریشان کر دیا سوال نے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنی فکر ہے اپنی، یہ نہیں ہے کہ اچھا ہی اللہ تعالیٰ معاف کرے، اپنی فکر کی بجائے ٹھیک ہے دعوت اور تبلیغ اور سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن سب سے پہلے انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ میرا کیا معاملہ ہوگا، کیا ہم نے جنت کی کوئی اللہ سے عہد لیا ہوا ہے، یا جنت کے لیے ہم نے کوئی سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا سوال ہے؟ فرمایا، حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ معاذ تم نے بہت بڑا سوال کیا ہے، بہت بڑی بات کی ہے تم نے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حضرت معاذ بن جبل کو اللہ سے شرک نہیں کرنا، نمازیں پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، سب کا خیرات کرنا ہے۔ لیکن یہ فکر جو ہے یہ تو لاکھ رہنی زندگی میں اللہ کا ڈر اور خوف جو ہے وہ غالب رہنا چاہیے انسان کی زندگی پر۔ موت کے وقت اللہ کی رحمت جو ہے وہ غالب ہونی چاہیے۔ جب موت کا وقت آئے نا تو اس وقت اللہ کی رحمت غالب ہونی چاہیے۔ انسان اپنی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیں، اللہ نے اپنا فضل کیا، احسان کیا، اللہ نے رحمتیں کی، ان کو یاد کرنا چاہیے موت کے وقت، لیکن اپنی زندگی میں اللہ کا خوف جو ہے وہ غالب رہنا چاہیے ہر وقت۔ اور یہ خوف جو ہے یہی انسان کو گناہوں سے روکنے والی چیز۔ فرمایا کہ ان عذابها کان غراما، یہ جو جہنم کا عذاب ہے وہ تو چمٹ جانے والا ہے۔ جو چیز ایک دفعہ چمٹ جائے، یہاں مراد یہی ہے، وہ پھر چیز الگ نہیں ہوتی۔ جہنم کا سب سے جو بڑا عذاب ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہمیشی کا عذاب ہے، یہ کبھی نہ ختم ہونے والا عذاب ہے۔ انسان موت مانگے گا، موت آئے گی نہیں۔ آپ اندازہ کریں دنیا میں تکلیف ہے، دانت کی درد ہو گیا، دل میں مشکل ہو گئی، گردے کی تکلیف ہو گئی، یا کوئی اچھا ہی فوراً جاؤ فلاں ہسپتال بڑا اچھا ہسپتال ہے، فلاں ڈاکٹر بڑا اچھا ہے، انسان بھاگتا ہے، جب تک آرام نہیں آتا انسان کو سکون اور چین نہیں آتا۔ ٹھیک ہے جتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں خرچ ہو جائیں، لیکن آرام آنا چاہیے۔ وہاں یہ نہیں ہوگا، وہاں یہ سہولت نہیں ہوگی۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، عذاب میں اضافہ ہو سکتا ہے، کمی نہیں ہوگی۔ ہم عذاب میں اضافہ کریں گے۔ اور پھر آگے جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی نا، جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کے رہیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو
ایک تو جہنم کا آگ کا عذاب بذات خود بہت بڑا عذاب ہے، انسان برداشت نہیں کر سکتا، دوسرا ہمیشہ کا عذاب ہے، پھر تیسرا یہ ہے کہ اس میں کمی نہیں ہوگی، اضافہ ہوگا، اور پھر یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر گناہ کا الگ الگ حساب ہوگا، ہر گناہ کی الگ الگ سزا ہوگی، قتل کیا ہے قتل کی سزا الگ ہوگی، زنا کیا ہے زنا کی سزا الگ ہوگی، ساتھ شراب پیتا رہا ہے شراب پینے کی سزا الگ ہوگی، نماز نہیں پڑھی نماز پینے کی سزا الگ ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ اچھا جی سارے گناہ ہیں ٹھیک ہے جہنم میں چلا گیا، ایسے نہیں ہے۔ جس کو تم نے قتل کیا وہ تو حساب مانگے گا نا، وہاں اللہ کے سامنے کھڑا ہو، ایک ایک گناہ کی سزا جو ہے ہر گناہ کی سزا الگ الگ ہوگی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ والذین انہا سات مستقر و مقامہ، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پہ جہنم کے بارے میں مختلف باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ سورہ حج میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قطعت لہم فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، کپڑے جو ہیں آگ کے کاٹے جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کپڑے آگ کے کاٹے جائیں گے۔ سورہ ابراہیم میں یہ بات ارشاد فرمائی، یہ تارکول جو ہے جو سڑکوں پہ ڈالی جاتی ہے اس کے لباس پہنائے جائیں گے۔ شابہم من قطران، قطران جو ہے یہ تارکول ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ تارکول جب سڑک پہ ڈالی جا رہی ہوتی ہے اتنی شدید وہ گرم ہوتی ہے اور اتنی اس کی سمیل ہوتی ہے کہ وہاں پاس کھڑا ہونا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا۔ جب وہ تارکول ڈال رہے ہوتے ہیں سڑک کے اوپر، وہاں ننگے پاؤں انسان تصور نہیں کر سکتا ہے کھڑا ہو جائے اس کے اوپر، اتنا گرم ہوتا ہے۔ اسی گرم تارکول کے لباس کاٹے جائیں گے۔ یہاں فرمایا کہ آگ کے لباس پہنائے جائیں گے، انہیں آگ کا لباس کاٹا جائے گا ان کے لیے، آگ کا لباس مہیا کیا جائے گا اور آگ کا بستر مہیا کیا جائے گا، آگ کے خیمے مہیا کیے جائیں گے، آگ کا فرش ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ساری باتیں قرآن کی باتیں ہیں، ان میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اور یہ سب ہونے والی باتیں ہیں۔ آگے فرمایا کہ جو سب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ گرمی میں آپ باتھ روم میں چلے جائیں اور گرم پانی جو ہے ٹینکی کا اس سے نہانے کی کوشش کریں تو آج کل آدمی اس پانی سے نہا نہیں سکتا۔ ایک منٹ کے لیے اس پانی کے نیچے کھڑا ہونا یہ بھی ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ کھولتا ہوا پانی یہ تو محض گرم پانی ہوتا ہے، درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 50 ہوتا ہے، اس سے کم ہی ہوتا ہے، اس پہ بھی انسان اپنے اوپر ڈال نہیں سکتا اس کو۔ اور یہاں فرمایا کہ کھولتا ہوا پانی ہوگا جو اس کے سر پہ ڈالا جائے۔ یسحر بہ ما فی بطونہم من الجلود، اور وہ پانی جو ہے ان کے پیٹ میں جتنی بھی آنتیں ہوں گی ان سب کو کاٹ کے اس کی پشت سے نیچے نکال دے گا، پیٹ سے اس کا چمڑا جو ہے اس پانی سے جل جائے گا۔ لیکن بات وہی ہے کہ وہ جو جل جائے گا یا جو اس کی آنتیں کٹ کے نیچے گر پڑیں گی وہ ایسے نہیں ہے کہ پھر اس کو نجات مل جائے، اس کا جلا ہوا چمڑا دوبارہ ٹھیک کر دیا جائے گا، اس کی جو باہر نکلی ہوئی آنتیں ہیں دوبارہ اپنی جگہ پہ رکھ دی جائیں گی، وہ صحیح سالم ہو جائے گا۔ پھر فرشتے اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی چھوڑیں گے نہیں، اس میں وقفہ نہیں آنے دیں گے، مسلسل عذاب ہوتا رہے گا۔ آگے فرمایا کہ بَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، لوہے کے گرد ہوں گے
میں نے بتایا نا کہ مختلف گناہوں کی مختلف سزائیں ملیں گی. ایسے نہیں ہے کہ سارے گناہ جو ہے ایک ہی طرح ہیں اور ان سب کے گناہ وہ جو ہے اس کو ٹھیک ہے آگ کی سزا مل گئی, جہنم کی سزا مل گئی تو جان چھوٹ گئی, ایسے نہیں ہے. کلما ارادوا یخرجوا منہا من غم, رنج کی وجہ سے, تکلیف کی وجہ سے, دکھ کی وجہ سے جہنمی چاہیں گے وہاں سے نکلنا. فرمایا کہ جب بھی وہ ارادہ کریں گے, جب بھی یہ خواہش کریں گے کہ جہنم سے نکلیں, اعیدوا فیہا, دوبارہ دھکا دے دیا جائے گا جہنم میں. وذوقوا عذاب الحریق, اور یہ فرشتے کہیں گے کہ اب اس جہنم کی عذاب کا مزہ چکھو. بار بار اللہ نے فرمایا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے, بہت ہی بری جگہ ہے, بہت ہی برا قیام ہے جہنم کا. یہ کھلی کتاب ہے, ساری باتیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں, سب کچھ بتا دیا اللہ نے. ایسے نہیں ہوگا کہ انسان کو تعجب ہو وہاں جا کے اس بات کا تو ہمیں علم نہیں تھا, اس بات کا تو ہمیں پتہ نہیں تھا. یہ جو اللہ نے بات ارشاد فرمائی نا, انہ لحسرۃ علی الکافرین, یہ قرآن قیامت کے دن حسرت کا باعث بنے گا کافروں کے لیے. حسرت کا باعث اس لیے بنے گا کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ تو ساری کی ساری اللہ نے بتا دی. جہنم بدترین ٹھکانہ ہے, بدترین رہنے کی جگہ ہے, بہت ہی برا عذاب ہے, چمک جانے والا عذاب ہے, ساری باتیں اللہ نے بتا دی. اور جب قیامت کی آنکھیں کھلیں گی تو کافر جو ہیں اس قرآن کو, جسے معاذ اللہ آگ لگاتے ہیں, جس کا تمسخر اڑاتے ہیں, جس کے کارٹون بناتے ہیں, جس کی توہین کرتے ہیں, جس کی گستاخی کرتے ہیں, جب پتہ چلے گا کہ یہ ساری باتیں تو اسی قرآن میں لکھی ہوئی تھی, اسی قرآن سے پتہ چلا کہ یہ سب کچھ ہونے والا. فرمایا کہ ان کے دکھ میں, ان کے غم میں, ان کے صدمے میں اضافہ سے اضافہ ہوتا جائے گا کہ سب کچھ یہ قرآن میں لکھا ہوا تھا, یہ قرآن نے بتایا تھا. انہ لحسرۃ علی الکافرین, کافروں کے لیے یہ قرآن قیامت کے دن باعث حسرت ہوگا کہ ہم نے کیوں نہ پڑھا اس کو. آگے پھر اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمائی, والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. یہ جو مال اور دولت ہے نا, یہ بھی انسان کے لیے بڑی تباہی ہے. مال اور دولت جو ہے بڑا فتنہ ہے, خاص طور پہ جب مال زیادہ آ جاتا ہے. ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی, جب مال آتا ہے تو انسان سرکش بن جاتا ہے, بھول جاتا ہے سب کچھ, اللہ کو بھی بھول جاتا ہے, قرآن کو بھول جاتا ہے, آخرت کو بھول جاتا ہے, کوئی چیز یاد نہیں رہتی. اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں کہ یہ جو مال ہے نا اللہ نے دیا تمہیں, یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے, یہ ملکیت اللہ کی ہے. بار بار فرمایا مما رزقناہم, رزقنا کا بار بار فرمایا کہ یہ رزق ہمارا دیا ہوا ہے, یہ ہمارا ہے, تمہارا نہیں ہے, یہ امانت ہے تمہارے پاس. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں بھی ہدایات دی ہیں کہ جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے یہ مال تم نے کیسے خرچ کرنا ہے. اور قیامت کے دن جو 5 سوال ہیں ان میں یہ سوال شامل ہے کہ مال تم نے کیسے کمایا اور کہاں کہاں خرچ کیا تم نے. اور یہ انسان کی جو معیشت ہے نا اس کا بہترین اصول اللہ نے بتا دیا کہ انسان جو ہے اعتدال پہ رہے. اذا انفقوا لم یسرفوا, جب خرچ کریں تو اسراف نہ کریں, بیجا خرچ نہ کریں. اسراف میں علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ انسان مال دولت خرچ کرے ان کاموں پہ جو حرام ہے, گانے بجانے پہ خرچ کرے, بدکاری پہ خرچ کرے, حرام چیزوں پہ خرچ کرے, یہ بھی اسراف ہے. دوسرا یہ ہے کہ انسان ضرورت سے زائد خرچ کرے, جتنی ضرورت ہے
شادی ہے، بیاہ ہے، اچھا جی بیٹے کی شادی ہے، ایک ہی دفعہ تو کرنی ہے نا، یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں. یہ اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے، یا اسلام کی یہ ہدایت نہیں ہے. اسلام کی ہدایت یہی ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کیا جائے، اس سے زیادہ خرچ نہ کیا جائے. اس کا سوال ہوگا. ایسے نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نے حقوق تو ادا کر دیے، اب اپنی مرضی سے جو مرضی جہاں مرضی خرچ کر لیں، مرضی والی بات نہیں. اور تیسری وہی بات ہے کہ انسان ریا کے لیے خرچ کرے، دکھاوے کے لیے خرچ کرے، وہ بھی اسراف ہے. اور ساتھ ہی یہ بات ارشاد فرما دی ولم یقتروا، اور وہ بخیلی بھی نہیں کرتے. دونوں باتیں ہیں، دونوں باتوں کے درمیان اعتدال کا راستہ اختیار کیا جائے، انسان جو ہے کسی مصیبت میں یا فتنے میں نہیں پڑتا. کمی نہ کرنا یا بخیلی نہ کرنا، اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ انسان پہ جن لوگوں کے فرائض ہیں، حقوق ہیں، وہ پورے نہ کرے. بیوی بچوں کا خرچ پورا کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنی، ان کو نان و نفقہ مہیا کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. ان کو پورا خرچ نہ دینا، بخیلی سے کام لینا، ان کو تنگ کرنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے، اس سے بھی روکا گیا ہے. جو جائز ضرورتیں ہیں گھر والوں کی وہ پوری کرنی مرد کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے. اور پھر بخیلی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ نیک کام کرنے میں انسان بخل سے کام لے، نیکی پہ خرچ کرنے میں. جو اصل ہے نا شریعت کا مطلوب، وہ وہی ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا. آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نے شادی کرنی ہے، میری کوئی مدد فرمائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جاؤ عثمان کے پاس اور عثمان سے کہو کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے، میری مدد کرو. گئے وہ حضرت عثمان کے گھر. حضرت عثمان کے گھر کے قریب جب گئے، دروازے پہ پہنچے تو حضرت عثمان کی آواز سنی. انہوں نے اپنی بیوی کو ناراض ہو رہے تھے کہ تم نے چراغ میں تیل زیادہ کیوں جلا دیا، چراغ میں تیل اتنا کیوں ڈالا تم نے. ناراض ہو رہے تھے بیوی کو. آدمی کہنے لگا کہ جو اپنی بیوی کو چراغ کے تیل سے ناراض ہو رہا ہے مجھے کیا دے گا. وہ سن کے واپس چلا گیا. جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یا رسول اللہ میں نے تو بات نہیں کی ان سے، میں نے یہ بات سنی تھی، میں واپس آ گیا. فرمایا کہ نہیں پھر جا. دوبارہ آدمی گیا، جا کے حضرت عثمان سے بات کی. حضرت عثمان نے جتنی بھی اس کی ضرورت تھی اس کے مطابق خوب اس کو دیا مال، ساری ضرورت اس کی پوری کی. مطلب یہ ہے کہ ہمارا معاملہ الٹ ہے. ہم اپنی ذات پہ تو صاف کرتے ہیں، جب دوسروں کا معاملہ ہے، کسی غریب کا، کسی مسکین کا، کسی یتیم کا، کسی بیوہ کا، ہمارا ہاتھ جو ہے ویسے گھٹ جاتا ہے، ہمارے دل میں گھٹن پیدا ہوتی ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنے آپ پہ خرچ کم کرو، اپنے معاملات میں کفایت شاری سے کم کرو، اپنے آپ پہ زیادہ خرچ نہ کرو، اپنے آپ پہ مال نہ اڑاؤ. یقول اہلکت مالا لبدا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو اسراف کرنے والے ہیں نا وہ پھر بڑا تکبر اور فخر کرتے ہیں کہ ہم نے بڑا مال لگایا، بچے کی شادی تھی یا فلاں موقع تھا، بیٹا دیا اللہ نے، بڑا مال لٹا دیا. یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے. شریعت کا طریقہ یہ ہے اپنے معاملات میں کفایت سے کام لو، جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلاؤ، لیکن جب کسی دوسرے پہ نیکی کے کام پہ خرچ کرنے کا معاملہ ہو تو پھر کھلے دل سے خرچ کرو. ایسے نہیں تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تنگ دل نہیں تھے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غزوہ تبوک کے ان کے لیے دعائیں کی، یا حضرت عثمان نے اتنا مال دیا، اتنے گھوڑے دیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گیا کہ یا اللہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس سے سوال نہیں ہوگا. دریا دل تھے، لیکن دریا دل تھے وہ نیکی کے کاموں پہ خرچ کرنے کے لیے. اپنے گھر میں کفایت شاری کا معاملہ رکھا تھا.
اس لیے اپنے معاملے میں انسان کفایت شاری سے کام لے، لیکن دین کے معاملات میں انسان دریا دلی سے کام لے۔ دین کے کام میں انسان دل میں گھٹن محسوس نہ کرے۔ کہیں مسجد ہے، مدرسہ ہے، یا کوئی بیوہ ہے، یا یتیم ہے، یا غریب ہے، مسکین ہے، دروازے پہ آ گیا ہے تو اس کی حاجت پوری کرنے کا حکم ہے۔ یہ فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اسراف بھی نہیں کرتے اور بخیلی سے کام بھی نہیں لیتے، بلکہ اس کے درمیان اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ یہ ہے تو بنیادی بات، لیکن یہاں چونکہ آداب اور اخلاقیات کی بات ہے، اور یہ بھی اخلاقیات میں شامل ہے۔ دیکھیں نا، اخلاقیات کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا معاشرے میں لوگوں کے ساتھ لین دین کیسا ہے، ڈیلنگ کیسی ہے۔ تو اسی طرح کا معاملہ جو ہے اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے، وہ بھی اخلاقیات میں شامل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے، وہ بھی اخلاقیات میں شامل ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے رحمان کے بندوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا، وہ کیسا ہونا چاہیے، وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اخلاقیات کی بنیاد ہے یہ۔ جن اخلاقیات میں توحید نہیں ہے وہ اخلاقیات بیکار ہیں، دنیا کے اعتبار سے کتنے ہی فائدہ ہو جائے ان کا۔ اہل مغرب جو ہیں ان کی اخلاقیات پہ بعض لوگ جو ہیں وہ بڑے پھولے نہیں سماتے، ان کا یہ اخلاق بڑا اچھا ہے، ان کا اخلاق بڑا اچھا ہے، انہوں نے ہماری باتیں لے لی ہیں، ہماری باتیں لے کے ترقی کی ہے۔ بھئی ہماری باتیں کون سی لی ہیں؟ توحید لیا انہوں نے؟ توحید نہیں لی تو پھر کیا لیا؟ وہ جو ان کے اخلاقیات ہیں نا، سچ بولنا ہے یا محنت کرنا ہے یا وعدہ خلافی نہ کرنا ہے، یہ باتیں یہ چیزیں جو ہیں اخلاقیات ان کی، یہ ان کی تجارت کے گرد گھومتی ہے۔ جب تک ان کو تجارت کا معاملہ ہوتا ہے تو واقعی محنتی بھی ہیں، سچے بھی ہیں، وعدے بھی پورے کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنس کے بولتے بھی ہیں، اس کا ویلکم بھی کرتے ہیں، سارا کچھ ہے۔ جب تجارتی مفادات ختم ہو جاتے ہیں تو ان کی اخلاقیات بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن مسلمان کا معاملہ یہ نہیں ہے، اس کی اخلاقیات کی بنیاد جو ہے مفادات نہیں ہے، اس کی اخلاقیات کی بنیاد تجارت نہیں ہے۔ مسلمان کے اخلاقیات کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں، اس کا ایمان ہے۔ آگے فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یہ کبائر ہے سارے کہ وہ کسی بھی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ ناحق سے مراد یہ ہے کہ بعض قتل ہیں جن کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ قصاص میں دوسرے کو قتل کرنا جائز ہے، لیکن یہ کام حکومت کرے گی، افراد نہیں کریں گے۔ یہ حکومت کا کام ہے، حکومت کو حکم ہے یہ۔ اگر کسی آدمی کا معاشرے میں، سوسائٹی میں قتل ہو گیا ہے تو حکومت بدلہ لے کے دے اسے۔ اور دوسرا، اگر ایک آدمی ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے تو شریعت میں اس کی سزا بھی قتل ہے۔ اسی طرح جو شادی شدہ زانی ہے اس کی سزا بھی سنسار کرنا ہے۔ یہ جو ہیں یہ جائز قتل ہیں جن کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ ان قتلوں کے علاوہ باقی جو قتل ہوں گے وہ ناحق قتل ہوں گے، اور اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن حقوق العباد میں سے سب سے پہلا حساب جو ہے وہ قتل کا ہوگا۔ عبادت میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ حقوق العباد میں سب سے پہلا جو
حساب ہے وہ قتل کا ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو بے گناہ مقتول ہے، جس کو ناحق قتل کیا گیا، وہ قاتل کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے آئے اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ، اس آدمی نے مجھے ناحق قتل کیا تھا، اس سے پوچھ کے اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ یہ جو ہمارا جسم ہے یہ تو اللہ کی امانت ہے، ہمیں اپنے جسم کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے جسم کو کوئی زخم لگانا یا کاٹنا یا خودکشی کرنا حرام اسی لیے ہے کہ ہم اس جسم کے مالک نہیں ہیں۔ اب ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں تو دوسرے کے جسم کے کیسے مالک ہو گیا؟ دوسرے کو قتل کرنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، دوسرے کی جان لے لینا۔ فرمایا کہ یہ قتل جو ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کی مغفرت میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اور قرآن مجید میں قاتل کے لیے، ناحق قتل کرنے والے کے لیے صرف عذاب علیم نہیں بلکہ خالدن کا لفظ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا جہنم میں۔ ہمیشہ سے مراد طویل مدت ہے، جب تک اللہ چاہیں گے۔ اگر وہ کلمہ پڑھنے والا ہے تو اس سے مراد طویل مدت ہے، جب تک اللہ چاہیں گے۔ آگے فرمایا کہ ولا یزنون، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ دنیا میں بھی بڑی سخت سزا رکھی ہے اس کی، کیونکہ زنا سے انسان کا حسب نسل ختم ہو جاتا ہے۔ اب یورپ میں کسی کو پتہ نہیں میرا باپ کون ہے، ماں کون ہے، بھائی کون ہے، بہن کون ہے، حرام کی جو اولاد ہے انہیں کیا پتہ ہے؟ حسب نسب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی بڑی سخت سزا رکھی ہے اس کی کہ اس کو سنسار کیا جائے شادی شدہ ہے، اور آخرت میں بھی بڑی شدید سزا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات یا خواب میں یہ دیکھا، بعض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدات کرائے گئے جہنم کے۔ اس میں ایک جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک تنور ہے بہت بڑا، جس میں بہت سے ننگے لوگ ہیں، اور آگ کا شعلہ جب بھڑکتا ہے تو وہ لوگ ایسے اوپر کو اٹھتے ہیں، جب شعلہ ذرا نیچے دھیما ہوتا ہے تو وہ نیچے تندور میں چلے جاتے ہیں، شعلہ بھڑکتا ہے تو اوپر آتے ہیں، پھر وہ نیچے چلے جاتے ہیں، پھر اوپر آتے ہیں، پھر نیچے چلے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ زانی لوگ ہیں، زانی مرد اور عورت ہے۔ دنیا میں انسان اس گناہ کی لذت 1 گھنٹہ لے لے گا، 2 گھنٹے لے لے گا، لیکن وہ جو سزا ہے وہ تو نہ ختم ہونے والی سزا ہے، مسلسل عذاب ہوتا رہے گا، مسلسل عذاب، اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے۔ اچھا یہاں تو ہے نا، اچھا 3 سال کی قید ہے، 4 سال کی قید ہے، 5 سال کی، زیادہ سے زیادہ یہ عمر قید سزا ہے۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے اچھا جی وہ فلاں تخفیف ہو گئی، فلاں دن رات نکل گیا، فلاں ہو گیا، کم ہو گئی 14 سال یا 20 سال کے بعد، اچھا جی وہ رہا کر دیا۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد یہ سزا ختم ہو جائے گی، ختم نہیں ہونی، مسلسل ہوتے رہنی ہے۔ آپ دنیا کے چند لمحوں کی لذت کے لیے انسان اتنا بڑا عذاب مول لے لے، اس سے بڑی بیوقوفی اور حماقت کیا ہو، لیکن اس کے باوجود سب کچھ ہو رہا ہے۔ سبق حاصل کرنے والے، عبرت حاصل کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے تھوڑے ہی ہیں، زیادہ لوگ وہی ہیں جو قیامت کے دن پچھتائیں گے، زیادہ وہی ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، فرمایا کہ جو بھی آدمی یہ کام کرے گا جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ یضاعف لہ العذاب، یہ ہے وہ بات کہ عذاب میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ یہ جو ہے نا یضاعف لہ العذاب، قتل کیا ہے
قتل کی سزا بھی مل رہی ہے، ساتھ شرک کیا ہے، ساتھ شرک کی الگ سزا مل رہی ہے، ساتھ زنا کیا ہے، ساتھ زنا کی الگ سزا مل رہی ہے۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کے رہے گا۔ ذلیل و رسوا ہو کے کیوں رہے گا؟ دنیا میں تو سٹار لگے ہوئے تھے اور یہاں یہ حال ہے۔ دنیا میں تو اتنی اونچی کرسی پہ تھے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، سب سے بڑی اونچی ہے ہماری کرسی۔ دنیا میں تو فرعون بنے ہوئے تھے، اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی عزت، ہر ایک کو گالی گلوچ۔ اور دنیا میں جب دیکھے گا انسان کہ یہ ہے وسعت، اور یہ معاملہ جو ہے اس کو آپ اسی حدیث سے دیکھ لیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجاہد جو ہے دنیا میں بڑا نام ہوگا، اس کا بڑی واہ واہ ہوگی، یہ بڑا سے جہاد کیا، بڑا دین پھیلایا، بڑا یہ کیا، بڑا وہ کیا۔ قیامت کے دن جب وہ جہنم میں جائے گا تو لوگ تو دیکھیں گے نا کہ یہ تو حضرت صاحب یہ تو بڑا جہاد کرتے تھے، بہت بڑے مجاہد بنے ہوئے تھے۔ جب قاری صاحب جائیں گے، اللہ معاف کرے اور اللہ پناہ دے، دنیا تو کہے گی نا جی ان کے نام کا تو بڑا چرچا تھا دنیا میں، بڑے حضرت صاحب تھے، بڑی مخلوق تھی ان کی بیعت کرنے والی، بڑے پیروکار تھے ان کے تو ماننے والے بڑے تھے، بڑی نظر نیاز دینے والے تھے یہ، اور یہ کدھر چلے گا؟ یہ ان کا یہ کیسے حال ہوگی؟ رسوائی تو ہے نا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جب جہنمیوں کو جہنم کے کنارے پہ کھڑا کیا جائے گا، آنکھیں چرائیں گے ایک دوسرے سے، آنکھیں نہیں ملائیں گے شرم کی وجہ سے کہ دنیا میں تو ہم اتنے بڑے تھے، ملکہ معظمہ تھے، اور تدفین کے لیے پتہ نہیں بلین پاؤنڈ اور بلین وہ ڈالر جو ہے وہ خرچ ہو گیا، تار بنایا گیا اور یہ کیا گیا اور وہ کیا گیا، بڑی اونچی شان تھی، ملکہ معظمہ تھی یہ ملکہ معظمہ یہ کیا ہوا؟ یہ جو رسوائی اور ذلت ہوگی لوگوں کی نگاہوں میں، دنیا میں اتنا بڑا مقام اور اتنی بڑی کرسی اور اتنا بڑا منصب ہوگا، جب قیامت کو وہ دیکھیں گے تو وہ خود بھی اپنی ذلت اور رسوائی محسوس کریں گے، اور جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی گمان نہیں کریں گے کہ اسی لیے اللہ نے فرمایا خافضۃ الرافعہ، یہ جو قیامت آنے والی ہے نا، بہت سے جو پست ہیں لوگ نیچے ان کو اونچا کر دے گی، اور جو بڑے اونچے لوگ ہیں ان کو منہ کے بال نیچا کر دے گی، ان کو ذلیل و رسوا کر دے گی قیامت۔ کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے نا، بڑی عاجزی تھی صحابہ کرام میں، بڑی عاجزی تھی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں کسی کتے کو اطاعت سے نہیں دیکھتا، کہیں اللہ مجھے کتا نہ بنا دے۔ عبداللہ بن مسعود جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت بھی دی کہ جنت میں اس کی پنڈلیاں چھوٹی ہیں، پہاڑ ہے اس سے بھی زیادہ وزن ہوگا اس کی پنڈلیوں کا جنت میں، اس کے نیک اعمال کا وزن اتنا زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کا پندار اور نیک اعمال کا غرور نہ پیدا کرے۔ نیک اعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ عاجزی، انکسار اور گمنامی کی توفیق عطا فرمائے، گمنامی کی۔ حضرت سعد بن وقاص کی بڑی اچھی وہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تقی نقی خفی، تین آدمی کا نام لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تین آدمیوں سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے۔ تقی، جو بڑا نیک اور پرہیزگار ہے، نقی، معاملات میں بڑا صاف ستھرا ہے، ڈیلنگ بڑی اچھی ہے اس کی۔ خفی، گمنام ہے، مشہوری نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، ناموری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو صفات بتائی ہیں قرآن مجید میں اپنے رحمان کے بندوں کی، اللہ تعالیٰ وہ صفات پیدا کرے ہمارے اندر بھی۔ دعا تو انسان کو کرنی چاہیے، اور جن قبائل سے بچنے کی اللہ نے ہدایت فرمائی ہے
اللہ تعالیٰ ان کو وائر سے ہمیں محفوظ رکھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سورہ فرقان کی جو آیت نمبر 60 ہے اس میں سجدہ ہے. یہ سجدہ تلاوت جو ہے اس کے بارے میں واجب تو نہیں ہے لیکن بلا وجہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. لہٰذا ہم نے پچھلے درس میں بھی یہ پڑھی اور اس میں بھی تو یہ سجدہ کر لینا چاہیے. اگر کسی وجہ سے انسان بھول جائے یا نہ کر سکے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہے لیکن بلا وجہ چھوڑنا نہیں چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان سجدہ تلاوت کرتا ہے تو شیطان روتا ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا سجدہ کرنے کا میں نے نہیں کیا اور اس کو اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ سجدہ کر رہا ہے. جب تک انسان سجدے میں رہتا ہے شیطان روتا رہتا ہے. اس لیے سجدہ جو ہے وہ تلاوت کا بلا وجہ چھوڑنا نہیں چاہیے لیکن اگر کسی وجہ سے نہ کر سکے تو انشاءاللہ اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے. دوسری بات بھائی نے پوچھا ہے کہ مغربی ممالک کا سفر تفریح کی غرض سے کرنا اسراف میں ہے شامل ہے یا نہیں. علماء نے غیر مسلم ممالک کا سفر اختیار کرنے کے لیے بڑی کڑی شرائط رکھی ہیں. ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ایسا معاملہ جو کسی مسلمان ملک میں نہ ہو. مثال کے طور پہ تعلیم ہے, ایسی تعلیم جو کسی مسلمان ملک میں نہ پائی جاتی ہو, اس کے لیے غیر مسلم ملک میں اگر مسلمان چلا جائے تو انشاءاللہ اس کو مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ تعلیم کسی مسلمان ملک میں ہے تو پھر مسلمان ملک میں جائے. اور یہی معاملہ سیاحت کا ہے. سیاحت کی مسلمان ملکوں میں بے شمار جگہ ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ سیاحت کی جگہ جو ہے وہ صرف غیر مسلم ملکوں میں ہیں. سیاحت کی جگہ ہیں بہت سی مسلم ممالک میں. لہٰذا میری ناقص رائے میں یہ یقیناً اسراف میں آتا ہے. جو آدمی محض تفریح کی غرض سے غیر مسلم ممالک کا سفر کرتے ہیں وہ بالکل درست نہیں ہے. ان کو اس اسراف سے بچنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم نبر قلوبنا بنور الإيمان. اللهم ثبتنا على الإسلام. اللهم اغفر جميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.